مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ کل دعا کے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق پیدا کرنے کے لیے، باری تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام سے جو چیزیں ملی ہیں ان میں ایک چیز دعا بھی ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنی ضروریات اور اپنے مسائل اور مشکلات کا بھی حل کرا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں اللہ کا قرب بھی ملے گا اور عبادت کا ثواب بھی۔ لیکن دعا کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ دعا کی قبولیت، ظاہر ہے اثرات دعا کے تو جب ہی ہوں گے جب قبول بھی تو ہو جائے، اگر قبولیت نہیں ہو رہی تو بیکار ہو جائے گا وہ۔ اسی لیے علماء نے دعا کے آداب بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی آداب کے سلسلے میں توجہ دلائی تھی، یہ مضمون چونکہ یہ آیا ہوا تھا، خیال ہوا کہ پھر اس کا تذکرہ ہو جائے کہ کن کن چیزوں کا خیال و لحاظ رکھنا ضروری۔ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم لوگ جب کسی بڑے کے پاس، خاص طور سے حاکم ہو، اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے اور پوری آداب کی رعایت کر کے اپنی بات اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ بے ڈھنگے پن سے کوئی بات رکھ دی یا بے وقت بات رکھ دی تو ساری محنت بیکار چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے ہاں معمول ہے کہ کسی شخصیت سے جب ملاقات کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم معلومات شروع کرتے بھائی اس سے ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس ٹائم ملے گا، کس طرح ملنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنا، اس کا مزاج کیا ہے، سب معلومات کرتے ہیں۔ دنیا کے حکام کیا یہی ہوتا ہے، بغیر ان سب چیزوں کے معلوم کیے ہوئے اگر ہم چلے جائیں تو ملاقات بے فائدہ ہو جائے گی۔ تو جب دنیا کے ایک حاکم سے ملاقات اور بات چیت اور گفتگو کرنے کے لیے اتنے سارے مرحلے اور پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں آدمی کو، بلکہ بعض مرتبہ آدمی پوچھتا ہے کیسا لباس پہن کے جائیں اور کیسے وہاں بیٹھیں گے، جا کر کے کیسی بات چیت کریں گے، یہ تک لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے اندر۔ وہ اسی لیے کہ چونکہ اب وہ حاکم ہے تو کوئی بات مزاج کے خلاف نہ پڑ جائے، جسے کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا، معلوم ہو کہ ساری محنت ہی بیکار گئی، اس لیے کہ ان سے ملاقات تو کا وقت ملنا ہوا تو مشکل ہوتا ہے، اور ملاقات کا وقت مل بھی گیا تو ان سب چیزوں کی اگر رعایت نہیں کریں گے تو بے فائدہ ہو جائے گا، اس لیے رعایت کرتے ہیں۔ تو دنیا کے حکام کے لیے جب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں اور اس کی ہم رعایت کر رہے ہیں تو حکم الحاکمین جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور نفع نقصان اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے سامنے درخواست کرنا ہے دعا کی شکل میں، تو یوں ہی جیسے چاہیں ہم کر دیں گے اور جس طرح چاہیں نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف امت کو دعا کا تحفہ دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کے آداب حقوق پورے بتائے نہیں، بلکہ آپ نے برت کر پیش فرمایا کہ دعا کس طرح مانگا کرو۔ اس لیے بھائی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اور آپ کا جو عمل ہے، پھر صحابہ نے اس کو لیا، انہوں نے کر کے بتایا، ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا۔ ہم کو یاد ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب نے درخواست لکھی
اور کاغذ جو تھا وہ بے تکا تھا، مطلب ایک طرف سے وہ تو پھٹا ہوا بے تکا تھا اور کچھ تھوڑا سا میلا سا بھی تھا۔ درخواست دی تو حضرت نے اس پر یہ لکھا کہ یہ کاغذ کیا کسی حاکم کو بھی جا کے تم دے سکتے ہو کیا؟ اب ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک معمولی حاکم کو درخواست دینے کے لیے باقاعدہ کاغذ خریدتا ہے، اس کو ٹائپ کراتا ہے، اور ٹائپ کرانے میں بھی اس کا خیال رہتا کٹا پیٹا نہ رہے، ایک دم صاف ستھرا، اور کہیں مطلب کاغذ پھٹا نہ ہو اور بے تکا نہ ہو۔ ایک دنیا کا حاکم جس کی حکومت اور اقتدار کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں، اللہ پاک 1 منٹ میں جائے ختم کر دے اس کو، اس کے سامنے جانے کے لیے تو یہ سارے مسئلے کہ صاحب کاغذ بھی اچھا ہو، کاغذ کا مضمون بھی اچھا ہو درخواست کا، اور مضمون صاف ستھرا ہو، کٹا پیٹا نہ ہو، اور جناب والا کاغذ بھی پھٹا وٹا نہ ہو، تب جا کر کے اس کو، اور وہ بھی کتنے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی لفظ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا اس کے اندر، کوئی اتنی ساری رعایتیں دنیا کے حاکم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے، اور اس سے اپنا درد دل سنانے کے لیے کچھ نہیں، ہم جیسے چاہیں جس طرح چاہیں لشٹم پشٹم الٹا سیدھا، اور ہم یقین یہ رکھیں کہ صاحب ہم نے بہت بڑا جو ہے امت پر احسان کر دے گا، دعا مانگ کے آ گئے۔ حدیث میں بہت صراحت کے ساتھ ہے کہ بے ڈھنگے پن کے ساتھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول نہیں کی جاتی، اور سب سے بڑا بے ڈھنگا پن جو ہوتا ہے وہ یہ کہ زبان سے تو دعا مانگ رہے ہیں اور دل ہمارا حاضر ہی نہیں، دعا منہ سے دعا کے کلمات ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں ذہنی میں نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں پتہ۔ فرمایا گیا قلب غافل کی دعا کو ہم قبول نہیں کیا کرتے، اس کو تو ہم منہ پہ مار دیتے ہیں کہ میرے یہاں غفلت کے ساتھ آئے۔ سوچئے ایک صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پاس جائیں اس کے بنگلے میں اور غفلت سے بیٹھے، ذہن کہیں اور دل کہیں اور، موبائل چل رہا ہے، گھنٹی بج رہی، کبھی ہمت پڑے گی وہاں؟ نہیں، وہاں تو موبائل پہلے ہی سے بند، اور جناب والا ایک دم ذہن دماغ دل سب حاضر رہے گا، اور اس کی ایک ایک نقل و حرکت پہ نظر رہے گی کہ موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیسا ہے کیا ہے۔ دنیا کے حاکم کو سارا اہتمام کرے گا، اور اللہ کے ہاں اللہ معاف کرے ہم سب مبتلا ہیں، مسجد آئیں گے موبائل کھلا ہو، آئے نماز گھنٹی بج رہی، کوئی یعنی غیرت رہی نہیں گی مسلمانوں بالکل ذرہ برابر کہ نماز کی حالت موبائل چل رہا اس کے اندر، اگر کوئی ٹوک دے تو اسی کے سر ہو جاتا ہے کہ ضرورت کی تھی، ارے شرم نہ آئی، مسجد میں ضرورت تمہاری رہے گی، اس کو بجا نہیں کیا کر کے یہاں پہ نماز خراب ہو رہی ہے، ذہن پہ تشویش ہو رہی ہے سب کی، کچھ نہیں بج رہی، اور بعضے تو اس میں گانا لگائے رہتے ہیں، اور ایسی اس کے اندر کیا کہتے ہیں گھنٹی ہوتی، اللہ حفاظت فرمائے، کیا کبھی حاکم کیا ایسی حرکت کریں گے جا کر کے؟ اس کا چپراسی کان پکڑ کے باہر کر دے گا اس کے فوراً، وہاں تو پہلے ہی سے موبائل تھی، لیکن چونکہ کوئی عظمت ہے ہی نہیں، نہ اللہ کا کوئی احترام ادب، نہ مسجد کا ہے، نہ دعاؤں کا، کچھ نہیں۔ جب ہم خود اپنے عمل سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو امید رکھیں گے کہ ہم کو ملے گا، ارے جوتے مار کے نہ نکال دے تو ہی بہت غنیمت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے محروم نہ کر دیا جائے، یہی ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک دعا کی اہمیت، عظمت، اس کی قوت و طاقت اور اس کی تاثیر اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس پر ایمان و یقین پیدا کر دے۔ پھر دیکھیے ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ اگر مانگیں پھر نہ قبول ہو تو بتایا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ تو بس مزاج، اللہ حفاظت فرمائے، بس مزاج ہمارا احتجاج والا ہے، چونکہ ایسے ماحول میں نہیں رہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، نہیں مانو گے تو پھر اب یہ کریں گے وہ کریں گے، بالکل یہی انداز ہوتا ہے دعا کے مانگنے کا۔ دعا وہ تھوڑی نہ مانگی جاتی ہے ہماری، وہ تو اللہ کے سامنے بس اپنا ہی مطالبہ رکھتے ہیں، نہیں مانو گے تو پھر اب یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور چنانچہ ہوتا ہے کہ 4-5 دن دعا مانگی، کیونکہ ہم تو بہت بڑے ولی ہی ہیں کہ آج ہی بوئے اور آج ہی نکل آئے، اور وہ 4-5 دن نہیں ہوا، ارے قبول ہوتی نہیں، کیا بات۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی کہیں اور بھی کوئی در ہے
جہاں کام بن پائے گا؟ کیا کسی کے اندر کوئی ہمت ہے جو ہمارا کام بنا دے؟ دعا کی قبولیت کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے، شرک سے بچ رہا ہو، یعنی دل کے کسی گوشے میں یہ نہ ہو کہ فلاں درگاہ سے، فلاں بزرگ سے، فلاں ولی سے، فلاں پیر سے بھی ہمارا کام کرتا ہے۔ یہ جس دن آ گیا، اللہ اتنا غیور ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ایسے شخص کو پھر راندِ درگاہ کر دیتا ہے۔ دعا کرنے کے وقت میں ہمارا ایمان، ہماری توحید خالص ہونا چاہیے۔ شرک کی آمیزش اگر ہو گئی کہیں ذرہ برابر، بیٹھ گئے مانگنے کے لیے، خیال کر رہے ہیں جمعرات کو وہاں جائیں گے تو کام کریں گے، گیا کام سے، اب جمعرات کا انتظار کرو۔ یہ نہ سوچا کہ اگر اس کے قبضے میں کچھ ہوتا جمعرات والے کے، وہ کاہے کو زمین کے نیچے چلا جاتا، وہ رہتا یہاں، اب وہ اپنے آپ کو بچا لیتا۔ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ دوسرے کو کیا بچا پائے گا؟ لیکن مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہے اور پھر بھی دعا کہتا کہ بھائی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا ہمارے لیے سب کے اپنی ہماری ذہنیت، ہماری فکر ایسی ہے کہ وہ دعا کے قبول ہونے والی ہی نہیں رہتی۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی لگائی کہ دل کے حضور کے ساتھ ہو، دل تمہارا حاضر ہو۔ فرمایا قلب غافل کی دعا نہیں قبول کرے گا۔ اور شرک اور کفر، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ حفاظت فرمائے، شوہر بیوی کے ساتھ کسی کو شریک دوبارہ نہیں کرتا، کر لے گا، بہت دیوس آدمی ہوگا پسند کرے گا۔ ہم ایک اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کی شان کریمی رحیمی، حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ غیور اللہ ہے، اور اس کی غیرت کا مقتضا تو واقعی یہی ہے کہ ہماری ان حرکتوں پر تو ہماری زندگی ختم کر دے، لیکن پھر بھی شان کریمی رحیمی کا مظاہرہ دھیر دھیر ہم مطمئن رہتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے، دیکھو کام بن گیا، اس بدعقیدی مبتلا کام بن گیا، اور یہ خبر نہیں کہ بنانے والی ذات کوئی اور ہے۔ اس نے فیصلہ اس نے کیا ہے، ان کے بس کا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ان کے بس کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دعا کی قبولیت کے بارے میں بات آئی تھی، دو باتیں عرض کر دی۔ ایک تو یہ کہ دعا کی قبول ہونے کے لیے حضور قلب، دل، دماغ، ذہن پورا حاضر، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ ابتحال کی کیفیت روایات میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتحال فی دعائی، دعاؤں میں ابتحال، گڑ گڑانے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی آپ کے، یعنی گویا بالکل اپنے آپ کو بے بس، بے کس، عاجز، اور اللہ تعالیٰ کو پورا مختار سمجھ کر کے بالکل اپنا وجود اس کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا۔ یہ کیفیت دعا میں اگر پیدا ہو جائے، انشاءاللہ دعا کے اثرات فوراً مرتب ہو جائے۔ اور دوسرے، شرک سے، یہ تو خطرے والی بات ہو رہی ہے۔ ایک بیوی اور شوہر کے معاملے میں کوئی اگر شریک ہو جائے تو ہمارے غیرت کے آدمی جسے کہتے ہیں کہ وہ زمین میں گڑ جاتا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ہم اللہ کے ساتھ شریک ہو کر کے اور سینہ تان کے گھوم رہے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں دعائیں بھی قبول ہو جائے ہماری۔ اس لیے اس سے بچنا، ذہنی طور پر، فکری طور پر، خیالی طور پر بھی، کہ کچھ نہیں، سب انہی کے پاس ہے، کہیں کچھ نہیں بنے گا۔ یہ ہمارے ہم کو دھوکہ ہے کہ ذات فلاں جگہ جا گئے تو یہ ہو گیا، وہ ہو گئے، تو کچھ نہیں، سب انہوں نے کیا ہے۔ اللہ پاک اس شیطانی اور نفسانی فریب سے اور اس شرک سے ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ کہ دو چیزیں میں نے آج عرض کر دی، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔